خوش آمدید میرے دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کا نظام چلایا تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے۔ اس سے پہلے میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر چکا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون بادشاہ مقرر ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مصر میں فرعون آ گیا تھا۔ اب فرعون وہ بڑا متکبر بادشاہ تھا اور بڑی تکبر سے اپنی بادشاہت کر رہا تھا، اور اس نے بات یہاں تک بڑھائی تھی کہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کے لیے کہا کرتا تھا، اور لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھے، جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو بنی اسرائیل سے فرعون خاص طور پہ بغض رکھتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا اور ان سے سخت کام لیتا تھا، اپنے چوپاؤں کی خدمت بنی اسرائیل سے کرتا تھا۔ اب وہ آدمی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اس دھرتی پر جب بھی ظلم ہوا، کفر ہوا، اللہ جل شانہ نے اس کو ایک جھاڑو سے صاف کروا دیا ہے، اور ہر دفعہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس کے دائیں بائیں جو ہے وزیر ہوتے تھے، مشیر ہوتے تھے، کچھ اس وقت کے لحاظ سے، اس دین کے لحاظ سے علمی لوگ بھی ہوتے تھے جنہیں کاہن کہتے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا تھا۔ وہ جو ہے ستاروں کا علم رکھتے تھے، وہ کئی اور چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ وہ کبھی کبھی بادشاہ کے سامنے بات کرتے تھے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اس وقت آئندہ آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور کچھ اچھی بات بھی کرتے تھے اور بادشاہ کو پہلے سے خطرے کی بات بھی کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ان کی بات صحیح ہو جاتی تھی اور کبھی تکے لگ جاتے تھے۔ اور یہ لوگ مصر کے لوگ ہوتے تھے، قبطی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل وہ تھے جو انبیاء کی اولاد تھی اور جو کنعان سے آئے ہوئے تھے، اور مصر کے جو اپنے لوگ تھے یہ قبطی تھے۔ اب ایک کاہن تھا قبطی، اس نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ جناب، آپ کے بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ جو بنی اسرائیل آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ کو خطرہ ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہوگی، وہ آپ سے آپ کی حکومت چھین لے گا اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعون تو بڑا متکبر بادشاہ، وہ بڑا پریشان ہوا اور اس بات پہ نہایت غصہ بھی ہوا۔ لہٰذا فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے وہ سب کے سب مار دیے جائیں، ان کو ذبح کیا کرو، ان کو مارو، چھوڑنا نہیں ان کو، کہ کوئی بچہ باقی زندہ نہ رہے۔ وہ تو بڑا متکبر اور بڑا شدید سخت بادشاہ تھا، لہٰذا اس کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا، اور انہوں نے اپنی پولیس کی جو فورس تھی وہ پھیلا دیے، اور پورے مصر میں یہ لوگ پھیل گئے، اور یہ لوگ گھر گھر جا کے سروے کرتے تھے کہ کس کے گھر پہ بچہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ کسی پہ شک ہوتا تھا تو وہاں پہ جا کر تصدیق کرتے تھے، تو اگر وہ بنی اسرائیل ہوتا تو وہاں پر پہرے دیے جاتے تھے کہ کب یہ بچہ پیدا ہوگا، اور جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس بچے کو ذبح کریں گے، تاکہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو جو فرعون کی حکومت ختم کرے۔ فرعون کی وہ پولیس، وہ جس کو چاہے قتل کرتے تھے اور جسے چاہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ لہٰذا ایسے ظلم میں ہزاروں بچے مر گئے، اور وہ بھی لڑکے سارے کے سارے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے جیسے ہی پیدا ہوتے تھے اسی وقت ان بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کا باپ، اس کی ماں اور اس کی بہنیں اگر تھی تو وہ بھی سامنے کھڑی ہوتی تھی، ان سب کے سامنے اس بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ جس دن بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ شدید غم کا دن ہوتا، بہت افسوس کا دن ہوتا، لوگ تعزیت کے لیے جاتے اس دن بنی اسرائیل کے پاس، آپس میں دوست، رشتہ دار اور پڑوسی یہ آس پاس جاتے تھے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور وہ لڑکا ہو تو ان کے لیے تعزیت کرتے تھے اور ان کے لیے غم مناتے تھے۔ یہ سارا ماجرا اللہ جل شانہ کی ذات دیکھ رہا تھا۔
انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ نے تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا، لہٰذا ظالم کو اللہ جل شانہ نے انسانوں کے ذریعے سے ختم کرنا چاہا، تو اللہ جل شانہ نے انہی بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا کیا، اور وہ بچہ ایسے پیدا کیا کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی راستے واسطے نہیں ہوتے، وہ بس اللہ کا امر ہوتا ہے، فوراً وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے جو چاہا، جیسے چاہا ویسے ہی ہوا۔ فرعون کو جس چیز سے ڈر تھا اللہ جل شانہ نے ایسا ہی کیا۔ اب عمران کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جس نے فرعون کے تخت کو الٹانا تھا، جس نے اللہ جل شانہ کی دعوت دینی تھی، جس نے ظلم اور جبر کو ختم کرنا تھا، جس نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا تھا، اس کو اللہ جل شانہ نے عمران کے گھر میں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں سے پیدا کیا اور فرعون کے قریب ہی پیدا کیا۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو ڈر ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے کئی بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور کیسے کوئی ماں اپنے نظروں کے سامنے اپنے ہی بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی ماں زندہ ہو اور اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور وہ ماں سلامت رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو شدید ڈر تھا، اور ڈر کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک طرف فرعون بڑا ظالم بادشاہ اور دوسری طرف فرعون کی جو پولیس تھی، جو ٹیم تھی، وہ بڑی خطرناک تھی۔ وہ اپنے نظروں کے ساتھ ساتھ کسی بچے کی پیدائش کی بو بھی محسوس کر لیتے تھے، لہٰذا وہ ہر جگہ وہ گھومنا پھرنا، ہر جگہ لوگوں کو دیکھنا، یہ ان کا فرض بن چکا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو قبطی لوگ تھے، مصر کے اپنے لوگ، انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک وقت میں کہا کہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے اور آرام آرام سے بچے ختم ہو رہے ہیں اور فرعون ظلم کر رہا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ کوئی بچہ جب پیدا ہو جائے تو چپکے سے اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑا کریں، تو ہم وہاں پہ اپنے علاقے میں اس بچے کو اپنے ساتھ پالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔